اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ ہم اپنی توحید سیریز کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا ہے مطلب اس کا؟ کہ ہر جاندار چیز کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہم وہ پوری آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ کہ ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کا ترجمہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت ہی کے دن ملے گا۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ میں نے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو، جو چیز جاندار ہے، یعنی جو پیدا کی ہوئی چیز اور جس میں جان ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مزہ چکھایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو جب حضرت فرشتوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی، تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کی روح مبارک کہاں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اے باری تعالیٰ، ہم یہ آپ کے حبیب کی ہم روح کہاں رکھیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم جہاں سے روح قبض کرے تھے وہیں پہ واپس لوٹا دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے، نفس نفیس موجود ہے۔ کہاں پہ؟ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ تو موت کا مزہ چکھنا ہے ہمارے کو، مطلب ہم سالن کھانے سے پہلے جو چکھتے، اس سے کیا معلوم ہوتا؟ اس میں نمک مرچی برابر ہے کیا، چکھ کے پورے معلوم ہو جاتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ چکھا رہے ہیں۔ کیا چکھا رہے ہیں؟ موت کا مزہ چکھا رہے ہیں۔ موت سب کو آنی ہے، سب کو وہ مزہ چکھنا ہے۔ تو ہم اس کی تیاری کر رہے نہیں کر رہے، ہم دیکھ لینا۔ ہم جو ہے آگے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب جو ہے ہم یہاں پر عمل کرتے، اچھے کام جو ہم کرتے، وہ یہ سوچ کے کرتے کہ یہ میرا دنیاوی کام بن جانا۔ ہم اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے نہیں کر دیتے۔ اب میں کسی کے ساتھ اچھا کام کروں، میں یہ غرض سوچ کے کرتا ہوں کہ میرا یہ فلاں کام بن جانا، اس کے لیے میں کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ وہ کام کا صلہ اس کو وہاں کا میں دنیا میں دے دیتے، تو آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں رہتا۔ پھر ہم اللہ کے لیے اگر کچھ عمل کریں گے، اللہ کی اخلاص کے لیے، اس میں کوئی ہماری غرض نہیں رہنا کہ میں یہ کرا تو میرے کو ریٹرن میں یہ مل رہا، بلکہ
تو ہم اللہ کی اخلاص میں یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ عمل کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیں گے اور اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا. اور پھر جس کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا، یعنی اس کا فیصلہ ہو گیا، ہر چیز ہو گئی، اس کی فیصلہ ہو گیا، سب بدلے مل گئے اس کو، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ صحیح معنی میں کامیاب ہے بول رہے ہیں. اب یہاں پر ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب ہماری نظروں میں، ہماری سوچ میں کیا ہے، ہماری فہم میں کامیاب انسان کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے، جو اپنی لائف میں سکسیزفل ہے، اور جس کے پاس زیادہ سے زیادہ ایسٹس ہے انہیں کامیاب ہے سمجھتے. اب زیادہ سے زیادہ پراپرٹی جس کے پاس ہے انہیں کامیاب ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اچھے عمل کر کے بدلہ ہونے کے بعد جو جنت میں جائے گا انہیں کامیاب ہے بول رہے اللہ تعالیٰ. تو اب ہمارے پاس کوئی پراپرٹی ہے، ہمارے پاس کوئی چیز ہے، تو ہم اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھنا، وہ رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ناکامیاب سمجھنا. ہم کیوں؟ کیونکہ وہ امانت کے طور پہ رکھنا ہمارے پاس. وہ اللہ میرے کو یہ چیز دیا، امانتاً دیا، کبھی بھی لے سکتا ہوں میرے سے. اگر وہ ہم اپنی سمجھے تو امانت میں خیانت ہو جاتی وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مالک بن جاتے اپن، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جنگ میں آ جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ذاتی مالک ہے نا وہ پراپرٹی کا، مگر ہم کیا بول رہے ہیں؟ میں اس کا مالک ہوں. تو اس میں کیا ہے؟ دو مالک بن جا رہے ہیں. تو ہم ایسا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سے حفاظت فرمائے. تو ہم کیا کرنا؟ اللہ مالک ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، میرے پاس جو ہے وہ امانتاً ہے، اس کا مالک بننا ہم. تو ہم کبھی بھی یہ سوچے تو ہم یہ سوچنا کہ میں ناکامیاب ہوں، میں کوئی چیز میں کامیاب نہیں ہوں، میں ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ چیز کا مالک بنوں. ہمارے دل میں یہ چلتے رہنا. اگر مالک پن آ کے بیٹھ گیا تو وہ اب شرک میں مبتلا ہو گیا پن. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور کیا بول رہے اللہ تعالیٰ آگے؟ یہی صحیح معنی میں کامیاب لوگ ہیں. پھر آگے کیا فرمائے اللہ تعالیٰ؟ اور یہ دنیاوی زندگی، کیا بول رہے ہیں؟ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ میں نے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے. یہ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. پرانے لوگ بولتے تھے کہ زندگی 4 دن کی ہے بولتے تھے. وہ 4 دن کی کیسا ہے؟ ایک جو نیو بورن ہے 1 دن، دوسرا دن جب بچے ہیں، تیسرا دن جب جوان ہوئے، پھر چوتھے دن بڈھے ہو گئے. ٹھیک، تو 4 دن کی زندگی ہے. جو پہلے لوگ بولتے تھے وہ یہ فہم کے سے بولتے تھے وہ لوگ کہ زندگی جو ہے بہت کم ہے جنت کے مقابلے، دنیاوی زندگی اور دھوکے کا سامان ہے. یہاں پر ہر قدم پہ دھوکا ہے. کس سے دھوکا ہے؟ لوگوں سے تو دھوکا ہے ہی، اپنے آپ سے بھی ہم دھوکا کر رہے ہیں. مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہم کبھی ہمارے کو موت نہیں آئے گی، یہ سوچ کر ہماری زندگی بتا رہے ہیں اپن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کوئی خاتون بھی شہادت کا مرتبہ حاصل کر سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتون ہو کر آپ پوچھ رہے ہیں، مطلب خاتون کو تو شہید کا مرتبہ نہیں مل سکتا نا. تو آپ کا جو ہے انٹرسٹ دیکھیں آپ شہیدی بولنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ شہید کے مرتبے پہ رہے گا. اب موت کو یاد کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم تسبیح لے کے 20 ٹائمز موت 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 ایسا یاد کرنا نہیں ہے. وہ یاد کرنا وہ کیسا یاد کرنا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کو کیسا یاد کرنا. اب ایک ایگزامپل، ایک مثال، ایک حکایت دے کر اس کو سمجھاتے ہیں کہ کیسے. ایک لائن اتار لو، اس کے بازو دوسری لائن اتار لو، اور اس کے دور 3-4 لائنیں اتار لو. تو جو 2 لائنیں جو بازو ہے وہ فرسٹ لائن ہم ہیں اور دوسری لائن ہماری موت ہے. اور جو دور جو 3-4 لائنیں ہیں وہ ہمارے آرزویں ہیں، وہ ہمارے خواہشات ہیں، وہ ہمارے دنیاوی چیزیں ہیں.
تو ہم جو دور لائن ہے اس کو ہم قریب سمجھ رہے ہیں اور موت کو ہم دور سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے اس سے اب ہمارے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو ہم کتنا اپوزٹ ہے۔ ہم ہمارے آرزوؤں کو قریب سمجھ رہے ہیں، ہم ہمارے خواہشات کو قریب سمجھ رہے ہیں، ہم ہماری دنیاوی زندگی کو قریب سمجھ رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ موت جب ساتھ میں چل رہی ہے موت کو قریب نہیں سمجھ رہے، باقی کیا سب چیز قریب ہے ہمارے پاس۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں، 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اب اس میں سے 3rd کیٹیگری والے کون سے ہیں؟ جو ان لوگوں کو دنیا کی زندگی بہت پسند رہتی اور موت سے نفرت رہتی۔ موت بولے تو ان لوگوں کو غصہ آ جاتا، مرنے کا نام ہی نہ کھولو بھائی۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی سے بہت محبت رہتی، گناہوں کی زندگی سے بہت محبت رہتی۔ موت بولے تو ان لوگوں ڈرتے۔ 3rd کیٹیگری ہے۔ 2nd کیٹیگری کیسے ٹائپ کے لوگ ہیں؟ یہ لوگ موت کو پسند نہیں کرتے مگر تھوڑی وقت کے بعد آنے کے لیے بولتے ہیں اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگ گناہیں کرتے پھر توبہ کرتے، پھر گناہیں کرتے پھر توبہ کرتے، پھر گناہیں کرتے پھر توبہ کرتے۔ تو وقت ابھی ہمارے کو موت ابھی نہیں آنا، مطلب ابھی ہمارے پاس کوئی اچھے عمل نہیں ہے، موت آنا مگر تھوڑی تاخیر کے بعد آنا بولتے ہیں اللہ۔ 2nd کیٹیگری تھوڑے بہتر ہیں ان لوگ، کیونکہ اللہ توبہ کر رہے ساتھ میں۔ اور 1st کیٹیگری والے کون لوگ ہیں؟ ایمان والے لوگ ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں ان لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ جب بھی وہ لوگ جنگ پہ کوئی بھی جنگ پہ جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ موت سے محبت نہ کرے وہ نصرانی ہو جائے یا یہودی ہو جائے۔ کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اپنے صحابہ کو فرما رہے کہ جو کوئی بندہ موت سے محبت نہ کرے وہ نصرانی ہو جائے یا یہودی ہو جائے۔ تو موت سے محبت کرنا ہے ہمارے کو، یعنی موت سے محبت کرے تو کیا ہوتا؟ موت کو یاد کرے تو کیا ہوتا؟ دنیا کے لذتیں ختم ہو جاتے ہیں۔ موت کو ہم کیسا یاد کرنا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ کیا فرمائیں کہ موت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہم وہ گمان میں رہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے قوم اپنے امت کے لیے کہ جب تم صبح میں اٹھو تو یہ گمان نہ رکھو کہ تم رات تک زندہ رہو گے، اپنی امت کے لیے یہ فرمائے۔ مگر اپنا ذاتی معمول کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ اپنا ذاتی معمول یہ تھا کہ میں ایک سلام پھیرنے سے دوسرے سلام پھیرنے تک بھی زندہ رہوں نہ رہوں وہ مجھے نہیں پتہ، ایک پلک مارنے سے دوسرے پلک مارنے تک زندہ رہوں نہیں رہوں مجھے پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معمول یہ تھا، مگر اپنے امت کے لیے کیا فرمایا آپ کہ جب تم صبح میں اٹھو تو شام تک زندہ رہتے نہیں رہتے یہ بھروسہ نہیں رکھنا بولے آپ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کیا موت کو یاد کر رہے ہیں؟ دن میں ایک بار بھی یاد نہیں کرتے ہم موت کو۔ اب موت کو یاد کرنا بولے تو اپنے نفس کو مار دینا پڑتا۔ اب ہم جو ہے یہ میری یہ چیز ہے، اب کیا بولتے ہیں موت سے ہم ڈرتے کہیں کو بولے تو اب میں اتنی محنت کرا اپنی زندگی میں 15 سال 20 سال ایجوکیشن حاصل کرا، اس کے بعد میں جاب کرا، پھر کاروبار کرا، اتنے پیسے کمایا، اتنے گاڑیاں خریدا، اتنے پراپرٹیز خریدا، اب کیا ہوا؟ اتنے سب چیزاں کر کے اس کی محبت آ گئی اس کے دل میں اس کے لیے۔ اب انہیں موت بولے تو اماں اتنے سب محنت کر کے زندگی بھر محنت کر کے اب میں مر جاؤں، مطلب ایسے لوگ وہ 3rd کیٹیگری والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو موت سے نفرت رہتی، دنیا کی زندگی سے محبت رہتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جملہ کا جو سامان جمع کر رہے ہیں نا، یہ پراپرٹی، یہ پیسہ، یہ گاڑیاں، یہ گھراں، تمہارا ایجوکیشن سرٹیفکیٹ، یہ سامان یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور یہ دھوکے کا سامان ہے۔ حضرت قبلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بیوی ایک دہلیز تک اس کے ساتھ آتی، گھر کی دہلیز تک۔ اس کے بعد کیا کرتے؟ باہر جینٹس ہے بلکہ اس کو لیڈیز اندر کھینچ لیتے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اس کی وائف بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی اور نہ ہی اس کے کوئی گاڑیاں اس کے ساتھ جاتے،
نہ ہی اس کا گھر 1 انچ بھی نہیں ہلتا. کس کے لیے انہیں پوری زندگی مرا؟ وہ گاڑیوں کے لیے، وہ گھر کے لیے، اور اپنی بیوی تو مرتے کی ختم. اور ایک ارشاد فرماتے ہیں حضرت قبلہ کہ جو ہے اب ہم کسی کو بولے، کسی کا گھر میں کسی والد کا انتقال ہو گیا، اب بیٹے کو جا کے پوچھے کہ کیا بولتا بیٹا کہ میرے بابا چلے گئے، تو اس کو کیا بولتے؟ ارے بابا تو یہیں لیٹے ہوئے ہیں نا. آپ تو سمجھتے تھے کہ آپ کی جو صورت ہے بابا کی، آپ کے جو شکل ہے، آپ کے ہاتھ پیر جو ہے، انہی کو بابا سمجھتے تھے نا. تو وہ لڑکا کیا بولے گا؟ نہیں، بابا تو چلے گئے. تو بابا تو ہے نا لیٹے ہوئے. نہیں، بابا چلے گئے بولتا ہوں. یعنی اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو جسم ہے یہ ہمارا لباس ہے. اور موت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. موت بولے تو ہم سمجھ رہے ہیں مر گئے ختم. مطلب اللہ معاف کرے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، کئی عام مسلمانوں کے فہم میں ہندوؤں کا عقیدہ یہ جا کے گاڑ دیے ختم ہو گیا، خالی ایصال ثواب پہنچا دو ختم. اس کے بعد کی زندگی کیا ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے، ہم کو کیا مقصد کے لیے پیدا کرے اللہ تعالیٰ، ہم کو کہاں جانا ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے، بس خالی زندگی گزار لے رہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ لوگ جانور سے بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو میرا مقصد ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کہیں کو پیدا کر رہا ہوں ان لوگوں کو. تو جو ہے ہمارے کو موت دن میں 20 مرتبہ ہم کو یاد کرنا ہے. کیسا یاد کرنا؟ موت کو سے متوجہ ہو کے یاد کرنا، ہمارے دل سے موت کو یاد کرنا، ہم ویسا 20 مرتبہ یاد کرنا. اب ہم بولتے کہ جو ہے کچھ بھی چیز آ گیا. اب ہمارے جو عقیدے ہیں، کیسے عقیدے ہیں؟ ہم ایسے عقیدے ہیں ہمارے جو ہم روڈوں پہ سیکھے، جو اسٹریٹس پہ سیکھے، اپن جو کچروں میں سیکھے سو ہے. اور اللہ اور حضور کے عقیدے جو سکھائے وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب کیسے؟ رات کے ٹائم پہ جو ہے بلی راستہ کاٹ دی تو منحوس سے سمجھتے ہیں. کسی کوئی بچی شادی کر کے گھر کو لے کے آئے، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو انہیں منحوس سے سمجھتے. اور بلی راستہ کاٹ دی وہ منحوس ہے، وہ ٹائم پہ سو گئے وہ منحوس ہے، یہ ٹائم پہ سو گئے یہ منحوس ہے. اب کوئی شادی ہوئی کسی کے گھر میں، رات بھر ناچ گانا کرے، سب انجوائمنٹ کر لیے، ہر کسی کر لیے. صبح میں جب ہوئی پورے گھر والے سو رہے ہیں، فجر کے لیے نہیں اٹھے کوئی بھی، وہ منحوس نہیں ہے. مگر بلی بیچاری راستہ کاٹتی انہیں منحوس ہے. جو لڑکی گھر کو آئی کسی کا انتقال ہو گیا وہ لڑکی منحوس ہے. اور جو ہے کوئی ٹائم پہ کوئی وقت پہ دن میں رات میں کبھی بھی سو گئے وہ منحوس ہے. مگر نماز چھوڑ دیا منحوس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. ایسے کچرے عقیدے لے کے ہم PhD کر لیے اس میں، اور یہی عقیدے ہم ہمارے اولاد کو پاس آن کر رہے ہیں. مطلب ہماری نہ ہم موت کو یاد کر رہے ہیں، نہ ہمارے بچوں کو موت کی حقیقت یا موت کو یاد دلا رہے ہیں. تو ہم کو ڈیلی جو ہے 20 مرتبہ موت کو یاد کرنا چاہیے، تب جا کے ہماری جو ہے شہیدی کا مرتبہ ہم کو حاصل ہوگا. اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرمائے؟ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو نے جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نے اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست ہے. آپ کا مرتبہ ایسا ہے کہ آپ نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا، آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے اپنے ہر چیز کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو وادی زیر زرع میں چھوڑ دیا. آپ کا ایسا بلند مرتبہ ہے، آگ آپ کو نہیں جلا سکی، آگ ممتاز ہو گئی. آپ کا ایسا مرتبہ ہے. ایسے مرتبے والے نبی ایک بار پوچھ رہے ہیں کہ اے حضرت اسرائیل علیہ السلام، جب آپ کسی گنہگار شخص کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو آپ کون سے حلیے میں آتے ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو. تو آپ کیا فرماتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہ اے اللہ کے نبی، آپ وہ حلیہ برداشت نہیں کر سکتے. حالانکہ آپ اتنے بڑے مرتبے والے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے خلیل ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ میرا حلیہ وہ برداشت دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے.
نہیں پھر بھی میرے کو آپ دیکھنا ہے, آپ وہ حلیے میں ایک بار آئیے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنی نظر پھیریے. تو جیسا ابراہیم علیہ السلام اپنی نظر پھیرے, پھر فرمایا کہ واپس دیکھیے مجھے. تو جیسا آپ واپس دیکھے, چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. پھر جب آپ ہوش میں آئے تب آپ کا حلیہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھیں. تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میں نے دیکھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ وہ کالے لباس میں ہیں اور منہ سے اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے, اور آپ کا چہرہ بھی کالا ہے وہ ٹائم, اور آپ کے پاس سے گندی ایک دم گندی بدبو آ رہی ہے. یہ 4 علامتیں بتائے جب گنہگار بندے کی شخص کو روح قبض کرنے کے ٹائم آتا. تو آپ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. پھر آپ آگے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب نیکوکار بندے کی روح قبض کرتے ہیں, اب جب یہی بھی بتا دیجئے کہ جب نیکوکار بندے کی روح قبض کرنے جاتے ہیں تو آپ کا حلیہ کیسا ہوتا ہے. تو آپ وہ حلیے میں آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ حلیہ کیسا تھا؟ سفید لباس تھا, نورانی چہرہ تھا, اور خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی. تو آپ فرماتے ہیں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اے بھائی اسرائیل, جب کوئی گنہگار بندہ کا عذاب جو ہوگا تو عذاب تو بعد میں ہوگا, مگر آپ کو دیکھنا ہی عذاب ہے. آپ کو دیکھ لیا وہیں سے اس کا عذاب شروع ہو گیا. اور نیکوکار بندہ جو ہے آپ کو جب دیکھ لیا اس کا ثواب بھی وہیں سے شروع ہو گیا کہ آپ اتنے خوبصورت, اتنے نورانی, اتنی خوشبو اور سفید لباس, نورانی چہرہ لے کے آپ جب سامنے, وہیں سے اس کا جو ہے ثواب شروع ہو گیا. اور وہ جو خطرناک حلیے میں ہے وہیں سے وہ بندے کا عذاب شروع ہو گیا. آپ فرمائیں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں آپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب آخری وقت قریب آیا, آخری وقت قریب آیا تو آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے, کیسا محسوس ہو رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک زندہ مرغ کو نہ کاٹا جا رہا ہے, نہ بھنا جا رہا ہے, نہ مارا جا رہا ہے. ایسا میرے کو محسوس ہو رہا ہے. یعنی جب کوئی زندہ مرغ کو نہ کاٹ رہے نہ اس کو مار رہے, ایسا میرے کو محسوس ہو رہا ایسے حالت میں, آخری حالت میں. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے جب آپ کا وقت قریب آیا تو آپ مسکرا رہے. آپ کے گھر والے پوچھے کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں, آپ کیوں خوش ہیں, آپ کیوں مسکرا رہے. تو میں آج تو خوشی کا موقع ہے, میں کہیں کو نہیں مسکراؤں, میں کہیں کو خوش نہیں ہوں. آج تو میں اپنے حضور کا دیدار کر رہا ہوں, اسی لیے میں مسکرا رہا ہوں. آج تو خوشی کا دن ہے. کیوں؟ کیونکہ آج میں اپنے حضور کا دیدار کرنے جانے والا ہوں, اسی لیے میں آج خوش ہوں. تو ہم کو جو ہے موت بولے تو, مرنا بولے تو ہم کیا سمجھتے؟ ختم ہماری زندگی سمجھتے. ہمارا کو یہ موت کیا ہے, یہاں عالم شہادت سے عالم برزخ میں منتقل ہونا ہے. موت جو ہے سواری ہے, عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کا جو موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے وہ ہے موت. ہم موت کو غلطی الگ ہی ہمارا کانسیپٹ ہے موت کو لے کے. اب جو ہے ہم کسی بندے کا جو ہے انڈیا میں جاب کر رہا, دبئی میں اس کا ٹرانسفر ہو گیا. اب انہیں کیا کرتا, کمپنی والے کیا بولتے اس کو کہ ہمارے کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے بھائی آپ کی, بس خالی آپ کا 30 kg کا بیگیج لا لو, 7 kg ہینڈ کیری لا لو, بس آپ آ جاؤ پاسپورٹ لے کے. انہیں کیا بولتا, میں گھر بھی لے کے آتا ہوں. نہیں, آپ کا گھر نہیں چاہیے. میں میرے گاڑیاں میں اتنے یہاں ہے, میں میرے 2 ویلر ہے, 4 ویلر ہے, میں وہ لے کے آتا ہوں. کیا بولتے کمپنی والے, وہ کچھ نہیں چاہیے, ہم آپ کو اس سے اچھے ماڈل کے گاڑیاں دیتے. میں اپنے گھر والوں کو لے کے آتا ہوں, میں اپنے ماں باپ کو لے کے, کوئی نہیں آنا, صرف آپ ہی چاہنا, اور آپ کے ہاتھ میں لگیج ہونا, پاسپورٹ ہونا, ٹکٹ ہونا, ہم نا ویزا بھیج رہے ہیں, آپ آ جانا بس, اور دوسرا کچھ نہیں چاہیے. تو انہیں کیا انڈیا سے نکل کے جب دبئی میں آیا تو انڈیا میں ختم ہو گیا انہیں, مطلب انڈیا میں اس کی ہر چیز ختم ہو گئی, نہیں ہوا نا. اسی طرح انہیں کیا کر رہا, بائی پلین ہو بائی شپ ہو, انہیں انڈیا سے دبئی موڈ آف ٹرانسپورٹ ایروپلین لے کے انہیں دبئی کو آ رہا. تو ہم اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ٹرانسفر کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کو منتقل کر رہے ہیں. کہاں پر؟ عالم شہادت میں ہم جو رہ رہے ہیں وہاں سے موت کی سواری ہے ہماری، یعنی پلین ہے سمجھیے آپ موت. وہ موت کی سواری میں بیٹھ کے ہمارے کو عالم برزخ میں جانا ہے. وہاں پر بھی سیم زندگی ہے ہماری. اب ہم جو یہاں پر اچھے عمل کریں گے، ایمان کے ساتھ عمل کریں گے، تب ہمارا وہ کام عالم برزخ میں کام آئے گا. اب ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ہم خالی عمل پہ عمل کر رہے ہیں، وہ ہمارا عمل اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا ہمارا برزخ میں. تو ہماری موت کا جو غلط کانسیپٹ ہے کہ مرتے کی ختم ہے، سب بول رہے ہیں، ختم نہیں ہے. وہاں جا کے دوسری زندگی ہے وہاں پر، پھر اس کے بعد بھی عالم ارواح کی زندگی ہے. تو جو ہے انشاءاللہ ہم خبر کا بھی انشاءاللہ آگے کے بیانوں میں کور کریں گے. پھر اب جو ہے قرآن سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، دل میں اللہ کے ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو. اور اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تقوی کے معنی ڈرنا ہے اور پرہیز کرنا ہے. تو تقوی حاصل کرو بول رہے مطلب اللہ تعالیٰ کا اے ایمان والو، ایمان تو ہے، اس کے بعد تقوی حاصل کرو. ڈرنا اور پرہیز کرنا، ہمارے کو ایمان آنے کے بعد ختم نہیں ہے ہمارا، اس کے بعد بھی آگے کے مرتبے ہیں ہمارے کو جو حاصل کرنا ہے. تو اے ایمان والو، دل میں، یہاں پر بھی دیکھو اب اللہ تعالیٰ دل سے مخاطب ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دل ہی ہے مین امپورٹنٹ، معنی قلب مین امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ حیوانی قلب نہیں، جو قلب سلیم ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کو. ہمارے جسم کو، ہمارے صورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ یہ لباس ہے، ہمارے کو یہ لباس چھوڑ کے چلے جانا ہے. ہمارے کو یہاں سے جا کے وہاں کی زندگی الگ ہے. یہاں پر جو ہم کام کریں گے اس کا رزلٹ ہمارے کو عالم برزخ میں ملے گا. یہاں پر ایمان اور عمل کریں گے ساتھ میں تو ہمارے کو وہاں پر سکون کی زندگی ہے. اگر ہم یہاں پر بے ایمانی کی زندگی گزاریں گے، موت سے نفرت کریں گے، موت کو یاد نہیں کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی منمانی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے ہمارے کو عذاب دلائے گا، اپنے جانوروں سے، ہر چیز سے وہاں پر ہم کو عذاب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اے ایمان والو، دل میں اللہ کے ویسے ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنے کا حق ہے. اور خبردار، تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے، بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ سے پہلے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، پھر خبردار بھی کر دے رہا ساتھ میں، خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے. یعنی مسلمان کے معنی کیا ہے؟ فرما برداری. کیسا فرما برداری؟ اطاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اور حضور کی اطاعت کے لیے اپنی گردن کو جھکا دینا، حجت نہیں کرنا، چور چرا نہیں کرنا، بنا چور چرا اطاعت کے لیے اپنی گردن کو جھکا دینا، گردن کو خم کر دینا. وہ ہے بورا اللہ تعالیٰ فرما بردار ہو کر مرو. یہ حالت میں خبردار بول دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں کسی اور حالت کیا رہتی؟ نافرمانی کی حالت، شرک کی حالت، کفر کی حالت، نفاق کی حالت، یہ حالتوں میں نکو مرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور وہ بھی کس کو بول رہے ہیں؟ ایمان والوں کو بول رہے ہیں. ایمان آنے کے بعد، تقوی آنے کے بعد پھر خبردار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو آپ سوچیے، آپ شیطان کیسا ہمارے کو تقوی سے گراتا، کیسا ہمارا ایمان چراتا. ہمارے کو جو ہے اگر ہم موت کو یاد نہیں کریں گے تو دنیا کی لذتیں ہمارے اندر رہیں گی. موت کو ہم بھول گئے تو دنیا کی لذتیں ہمارے دلوں میں رہیں گی. موت کو یاد کرے تو دنیا کی لذتیں ہمارے دلوں سے نکل جاتی. اس سے کیا ہوتا؟ دنیا کی جب لذتیں نہیں ہیں، کوئی پراپرٹی، کوئی پیسوں سے محبت ہی نہیں ہے، تو ہمارے اندر کیا رہتا؟ ایمان رہتا. اگر اس سے محبت آ گئی تو ہمارے اندر شرک آ گیا. اس سے محبت، پراپرٹی میں کمایا، میں جمع کرا، میں میرے بیوی بچوں کو پالا، میں گھر بنایا، ہر چیز میں کرا، وہ کیا ہے؟ وہ میری ہے. ہم اللہ تو ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں، مگر ہماری کوئی چیز اللہ کی نہیں ہے. ویسی ہماری حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے. شرک کی حالت میں موت نہیں آنا، کفر کی حالت میں موت نہیں آنا،
نفاق کی حالت میں موت نہیں آنا، نافرمانی کی حالت میں موت نہیں آنا، بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ الحمدللہ۔ تو آج کیا بات سمجھ میں ہے ہمارے کو؟ موت کی حقیقت کیا ہے، موت کے بارے میں حدیثیں کیا ہے، موت کے بارے میں مثالیں کیا ہیں، موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں کیا ہیں، اور موت حقیقت میں ایک سواری ہے عالم شہادت سے عالم برزخ میں جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے اجازت ہے، دعا کرتا ہوں کہ جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئے، اس میں ہم کو معاف کر دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔